بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جلانے کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانے کی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کی بڑی وکٹ گر گئی اور مسلم لیگ نون کی بڑی منافقت پکڑی گئی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے محسن نقوی پر ہاتھ ڈال دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی۔ اس کے بعد 6 جولائی کو تھا، اس کے بعد جو انتظامیہ تھی انہوں نے وہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اجازت نامے والا وہ منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے خلاف تحریک انصاف چلی گئی توہین عدالت کا کیس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج باقاعدہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کیس کی سماعت کی۔ انہوں نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے سرکاری وکیل کو یہ کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے یہ ان کاموں کی وجہ سے پاکستان میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، یعنی بیرون ممالک سے کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان کو ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ اس پر جو سرکاری وکیل تھا اس نے کہا جی ہم نے اجازت دے دیا ان کو پارک میں جلسہ کرنے کی۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے فرمایا کہ پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی آپ نے؟ آپ یہ پارک یہ جلسہ گاہ کے نام پہ وقف نہ کریں، یہ جلسے پارکوں میں نہ کریں جس طرح دوسری پارٹیاں جلسہ کرتی ہیں۔ ان کے لیے تحریک انصاف کے لیے جلسہ کی جگہ مختص کریں۔ انہوں نے ساتھ کہا کہ اچھا وکیل صاحب کہتے ہیں جی یہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سب کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، وہ اگر اس طرح کی کوئی بھی سیاسی پارٹی کرتی ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جلسہ تو نہیں کروا سکتا کہ جلسہ کوئی کرے یا نہ کرے، کرنے دے، لیکن میرے پاس جو درخواست آئی ہے وہ توہین عدالت کی ہے۔ میں جو سیکٹری داخلہ ہے خرم آغا اس کو طلب کروں گا اور اس کو توہین عدالت میں جیل میں بھیج دوں گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو سیکٹری داخلہ ہے خرم آغا یہ کس کے انڈر آتا ہے؟ یہ محترم جو وزیر داخلہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قبیلے کے بندے ہیں بقول فیصل واڈا، یہ قبیلے کے بندے جو ہیں محسن نقوی صاحب ان کے نیچے آتا ہے سیکٹری داخلہ۔ تو آج اگر کہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے محسن نقوی پہ ڈائریکٹ ہاتھ ڈال دیا ہے تو یہ کہنا بجا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو طلب کر لوں گا اور اس کو توہین عدالت کے کیس میں جیل میں بھیج دوں گا۔ تو یہ سخت ریمارکس تھے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے۔ اور جب جج تگڑا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ جو دیتا ہے پھر وہ فیصلے پہ عمل درآمد بھی کروانا جانتا ہے۔ اس سے قبل آپ نے ماضی میں دیکھا ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب یا جسٹس بابر ستار صاحب جو انہوں نے فیصلے کیے ان پہ عمل درآمد بھی کروایا۔ تو آج انہوں نے بڑا یہ ریمارکس دیے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ محسن نقوی کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے کہ میں جو سیکٹری داخلہ ہے اس کو طلب کروں گا اور اگر پھر بھی باز نہ آیا تو میں توہین عدالت کے کیس میں جیل میں بھیج دوں گا۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو پہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو دیا ہے۔ وہ جو بیانیہ بناتے تھے نا مسلم لیگ نون والے، گجرانوالہ میں جو میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی جنرل فیض صاحب کے متعلق، جنرل باجوہ صاحب کے متعلق کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہماری حکومت انہوں نے گرائی ہے، اور بعد میں یہ آج تک کہتے ہیں کہ یہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا عمران خان۔
کل انہوں نے یہ اپنی منافقت جو ہے وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں جنرل باجوہ صاحب کے سسر کے گھر میں جنرل فیض حمید کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جنرل فیض حمید نے جو اس وقت کے حاضر سرور سے مجھے کہا کہ آپ نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے متعلق کیا سوچا ہے، تو خواجہ آصف کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہم ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو دے دیں گے۔ تو جنرل فیض حمید نے پوچھا کہ کون سی شرائط پہ دیں گے، تو ہم نے کہا ہماری کوئی بھی شرائط نہیں، ہم فی سبیل اللہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن دی بھی، جو کہتے تھے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ان کو، جب بھی ہم آئے ان کو حساب دینا پڑے گا، ایکسٹینشن انہوں نے دے دی۔ یہ 2019 کی بات ہے۔ تو خواجہ آصف کہتا ہے کہ جنرل فیض حمید نے مجھے کہا کہ ہم عمران خان سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ 2018 میں حکومت بنی، 2019 کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے مجھے کہا کہ ہم عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں، آپ جون میں پنجاب کی حکومت سنبھالیں، بسم اللہ کریں، اور اس کے بعد دسمبر میں آپ وفاقی حکومت سنبھال لیجئے گا۔ تو آپ کیا اس پہ کہتے ہیں؟ تو خواجہ آصف کہتا ہے میں نے کہا کہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں اس بات کا جواب دینے کا، ہم صلاح مشورہ کریں گے، بعد میں آپ کو جواب دیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خواجہ آصف کہتا ہے کہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا عثمان بزدار، اس سے عمران خان کیونکہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے، تو جو فیض حمید ہے ان کے بقول کہ ہم اس سے تنگ ہیں کہ پنجاب کی وجہ سے، کہ پنجاب میں یہ ہٹانا نہیں چاہتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھیں، اگر خان صاحب کو جو باتیں کہی جاتی تھیں خان صاحب مانتے بھی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے خواجہ آصف نے یہ اپنا جو بیانیہ تھا اس کو خود ہی دفن کر دیا ہے، جو کہتے تھے کہ جنرل فیض حمید نے ہماری حکومت گرائی، جنرل باجوہ ہم ان سے حساب لیں گے، اور 2019 میں ہی ان کے پاؤں پڑ گئے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے۔ اور کن شرائط پہ دی یہ تو خواجہ آصف ہی بتا سکتے ہیں۔ کیا یہ شرائط میں شامل تھا کہ حکومت گرا دی جائے گی، یا اس کے بعد لندن پلان جو بنایا، یہ خواجہ آصف ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ لیکن ایکسٹینشن بھی دی اور پھر خان صاحب کی حکومت بھی گرائی گئی، سب نے دیکھا، پنجاب میں بھی وفاق میں بھی۔ تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں جو کل تک یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا، تو آج خود ہی اپنا جھوٹ جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی۔ اگر کسی کو بندہ آرمی چیف بنانا چاہتا ہو تو وہ اس کے خلاف کب بھلا ہو سکتا ہے؟ تو یوں منافقت مسلم لیگ نون کی سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے مسلم لیگ نون والے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے اب معافیوں پہ آ گیا ہے کہ مذاکرات کرتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں۔ اس پہ جو ان کے چہتے حکومت کے چہتے صحافی ہیں وہ بھی ولاگ بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی پہ باقاعدہ کیا ٹویٹ کیا ہے سہیل وڑیچ نے کہ دیکھیں جی، ریاست ہمیشہ ڈٹی رہتی ہے، جو بھی فرد ہوتا ہے، فرد واحد، وہ کتنا بھی طاقتور ہو، کتنی بھی اس کے ساتھ عوام کی محبت ہو، لیکن جھکنا اس کو پڑتا ہے، ریاست کے آگے ریاست کبھی جھکتی نہیں ہے۔ یعنی وہ شو کر رہا ہے سہیل وڑیچ کہ عمران خان کو معافی مانگنی پڑے گی، معافی مانگتا ہے عمران خان تو اس کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں، اسے معافی بھی مل جائے گی۔ تو یہ ان کا دورہ میں آ رہا ہے صحافیوں کو، لفافہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ خان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی، والا وہ کیسے معافی مانگے؟ اس نے تو جو پہلے دن شرائط رکھی تھی آج بھی انہی شرائط پہ قائم ہے، تو کس طرح پھر وہ ڈیل کر رہا ہے یا کس طرح مذاکرات کر رہا ہے؟ جو اس نے کہی تھی پہلے دن شرائط کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس دیا جائے، میرے تمام لوگوں کی رہائی ہو اور الیکشن صاف شفاف منعقد کروائے جائیں، تو وہ پہلے دن سے اسی بیانیے پہ جو اب بھی وہ شرائط رکھ رہا ہے، ہوتی ہیں کامیاب نہیں ہوتی، لیکن حکومت کو بہت زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو 41 امیدوار تھے ان کو آزاد قرار دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو ان کو فل کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کوئی بھی پارٹی سیاسی جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ جو تحریک انصاف کے ہیں انہوں نے جوائن کر لی، 41 میں سے 40 لوگوں نے اپنے بیان حلفی جمع کروا دیے تحریک انصاف کے پاس، اور تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی باقاعدہ وہ جمع کروا دیے۔
لیکن ایک کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ابھی ایم این اے ہے جو اس نے بیان حلفی جمع نہیں کروایا. کیا وجہ ہے کہ وہ ملک پاکستان میں موجود نہیں ہے, بیرون ملک ہے. اب اطلاعات آ گئی ہیں کہ ریاض فتیانہ جو ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کے متعلق جو شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب, انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ان کا ابھی تک بیان حلفی تحریک انصاف کو نہیں وصول ہوا. انہوں نے کہا تھا دوں گا لیکن ابھی تک نہیں ہوا. پھر صحافیوں نے بیرون ملک ان سے سوال بھی کیا کہ کیا آپ نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, بیان حلفی جمع نہیں کروایا, کیا آپ مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں یا کسی اور پارٹی میں, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اب یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ وکٹ پاکستان تحریک انصاف کی گر چکی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس پہ کچھ موزوں یا ٹھوس جواب نہیں دے پا رہی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاض فتیانہ پاکستان تحریک انصاف کی وکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے. اب کیوں گری ہے یہ پاکستانی قوم کو پتہ ہے, کس طرح گرائی گئی ہے یہ بھی پاکستانی قوم جانتی ہے. بہرحال ایک وکٹ پاکستان تحریک انصاف کی گر چکی ہے. تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنے, دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک لے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.